بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری کا نام جندب بن جنادہ تھا۔ غفار قبیلہ صحرا میں رہتا تھا۔ ابو ذر ایک خطرناک ڈاکو کی حیثیت سے تمام قبائل میں معروف تھے۔ مائیں اپنے شور شریر بچوں کو اس کا نام لے کر ڈراتی تھیں۔ ڈاکہ زنی کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اپنا خوف پیدا کیا اور وہ ساری زندگی اس پہ نادم ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے۔ اس سے انہیں معلوم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے طریقے اور سوچ کے مطابق اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے، مگر راستہ ابھی تک واضح نہیں ہوا تھا۔ یہ بات اہل کتاب کی زبانی سن رکھی تھی کہ ان قریب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے۔ امام بخاری نے حضرت ابو ذر غفاری کے قبول اسلام کے بارے میں صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب انہیں کسی کے ذریعے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ تم گھوڑے پر سوار ہو کر مکے جاؤ اور اس شخص سے ملاقات کرو جو خود کا اللہ کا نبی کہتے ہیں، پھر واپس آ کر ان کے بارے میں مجھے پوری رپورٹ دے دو۔ ان کے بھائی مکہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی باتیں بھی سنی، اور لوگوں نے آپ کے بارے میں جو کچھ کہا وہ بھی سنا۔ آپ کے اخلاق عالیہ کو بھی دیکھا اور پرکھا، پھر واپس چلے گئے۔ ابو ذر غفاری کو جب اپنے تاثرات بتائے تو انہوں نے کہا ما شفیعتنی مما اردت، یعنی مجھے جس چیز کی تلاش تھی اس کا تسلی بخش جواب تم سے نہیں ملا۔ پھر انہوں نے اپنا رخت سفر باندھا، پانی کا ایک مشکیزہ اور کھانے کا معمولی سامان لے کر مکہ پہنچے۔ مسجد حرام میں آئے اور کسی سے پوچھے بغیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنے لگے۔ اسی دوران ان کی ملاقات حضرت علی سے بھی ہوئی، لیکن کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ ایک اور شخص بھی ملا جس سے علیق سلیق ہوئی، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی سے بھی سوال کرنے سے گریز کرتے رہے۔ ایک دن اور اسی طرح گزر گیا۔ یوں مسجد حرام میں زمزم کے پاس ابو ذر غفاری کو حضرت علی نے کئی مرتبہ دیکھا۔ خود ابو ذر بیان کرتے تھے کہ انہوں نے ان ایام میں سوائے آب زمزم کے نہ کچھ کھایا نہ پیا، اسی سے اپنی پیاس اور بھوک بجھاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چشمہ آب زمزم اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے معصوم بچے حضرت اسماعیل کے پاؤں رگڑنے کی جگہ سے جاری فرمایا۔ اس پانی کے اندر یہ خوبی ہے کہ بھوک، پیاس اور بیماری سب کے لیے نفع بخش ہے۔ چند دنوں کے بعد جب حضرت علی مرتضیٰ پھر کو دیکھا تو سوچا کہ اس سے پوچھتا ہوں۔ اس روز حضرت علی کے آگے آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے۔ ابو ذر کے دل میں خیال ہوا کہ یہ جانے والے شخص اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی سے آہستی سے پوچھا، یہ صاحب جو آپ کے آگے چلے جا رہے ہیں کون ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ میں جو کچھ تمہیں بتاؤں گا تم اس کے اپنے پاس راز رکھو گے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ابو ذر نے وعدہ کیا کہ وہ کسی سے کوئی تذکرہ نہیں کریں گے۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا فَأَنَّهُ حَقٌّ وَأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، یعنی یہ اللہ کے رسول ہیں جن کے ہر بات سچ اور حق۔ البدایہ والنہایہ۔ اگلا روز ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لا رہے تھے اور حسب سابق حضرت علی المرتضیٰ آپ کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ابو ذر نے دیکھ لیا اور وہ بھی خاموشی سے حضرت علی کے پیچھے چل پڑے۔ حضرت ابو ذر نے اس موقع پر محسوس کیا کہ جیسے انتہائی شفاف پانی میں وہ تیرے ہیں۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ کے مشورے کے مطابق ابو ذر ایک جانب بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر کی طرف چلے تو حضرت علی بھی ان کے پیچھے ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کو اشارہ کیا کہ وہ بھی ذرا فاصلے پر ان کے پیچھے چلتے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی اپنے گھر میں داخل ہوئے تو تھوڑی دیر بعد ابو ذر بھی آ گئے۔ حضرت علی نے دروازہ کھولا تو ابو ذر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حضرت ابو ذر نے دیکھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا کلام سنا تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یوں روایات کے مطابق پانچویں شخصیت ہیں جنہیں سابقون الاولین میں قبول اسلام کی توفیق نصیحت۔ البدایہ والنہایہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے ارشاد فرمایا ارجع الی قومک فاخبرہم حتی یاتیک امری، یعنی اپنی قوم کی طرف واپس چلے جاؤ اور ان کو اسلام کی طرف بلاؤ، پھر ان کے درمیان ہی رہو جب تک میرا حکم نہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں جانے سے پہلے بیت اللہ میں اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اہل مکہ شرک میں مبتلا ہیں، وہ یہ کلمہ سن کر تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ عرض کی میرا جی نہیں مانتا کہ میں اس کلمے کا اعلان کیے بغیر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری مسجد میں آئے اور بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کلمہ کی توحید کا سننا تھا کہ کفار پر ہر جانب سے حضرت ابو ذر پر
ٹوٹ پڑے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر آئے اور کفار کو ایک جانب ہٹاتے ہوئے فرمایا ویلکم تعلمون انہ من غفار وان طریقہ تجارتکم الی الشام، من غفار یعنی تمہاری بربادی ہو کہ تم جانتے نہیں ہو یہ بنو غفار کا اہم شخص ہے اور شام کی طرف تمہارے تجارتی قافلے بنو غفار میں سے گزرتے ہیں۔ پھر حضرت عباس ابو ذر کو ساتھ لے کر اپنے گھر لے آئے۔ حضرت ابو ذر کو اتنا مارا پیٹا گیا تھا کہ ان کا چہرہ سوج گیا تھا اور جسم زخمی تھا۔ کلمہ حق کہنے کا لطف ہی کچھ ایسا ہی تھا کہ اگلے روز ہی بے ساختہ ابو ذر غفاری پھر کفار کی مجلس میں گئے اور بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ آج پھر انہوں نے ان کو مارا پیٹا اور آج بھی حضرت عباس نے ان کو چھڑایا۔ البدایہ و نہایہ۔ اب حضرت ابو ذر غفاری اس واقعے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ کفار اس کلمے کو سن کر تم پر حملہ کریں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم یہ لوگ میرے نزدیک اتنے ہلکے اور بے وقت ہو گئے ہیں کہ میری نظروں میں یہ خس و خشاک سے بھی حقیر ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر بھی اس کلمے کو ان کے سامنے دہراؤں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم نے حجت قائم کر دی ہے، اب واپس اپنے قبیلے میں جاؤ اور انتظار کرو، جب میں تمہیں وہاں سے نکلنے کے لیے کہوں تب نکلنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ أَنْتَ مُبْلِغٌ عَنْ قَوْمِكَ لَعَلَّهُ يَنْفَعُهُمْ بِكَ وَيَا يَجْرُكُمْ فِيهِمْ، یعنی اے ابو ذر کیا تم میری طرف سے یہ بات اپنی قوم تک پہنچا دو گے؟ اگر ایسا کرو گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعوت کے نتیجے میں ان کو نفع بخش دے گا اور تمہیں بھی ان کے قبول اسلام کی وجہ سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ابو ذر غفاری خود فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے درمیان آیا اور سب سے پہلے اپنے بھائی انیس کو پورے واقعات سنائے اور اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر ہماری قوم کے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس قبیلے کا سردار اس زمانے میں خفاف بن احمد بن رہدہ غفاری تھا۔ جنگ بدر تک یہ کفر پر قائم رہا مگر اس کے کچھ عرصے بعد اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے تو قبیلہ غفار کے کافی لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کے پڑوس میں رہنے والے قبیلہ بنو اسلم نے جب غفار کو اسلام کی طرف راغب دیکھا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ غفار اور اسلم دونوں قبائل کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آئے تو بنو اسلم کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے بھائی بنو غفار نے جس طرح اسلام قبول کیا اس طرح ہم نے بھی قبول کر لیا ہے۔ آپ نے خوش ہو کر دونوں قبائل کی دعا دی، فرمایا غفر اللہ لہا و اسلم سلامہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ بنو غفار کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ بنو اسلم کی سلامتی سے نوازے۔ البدایہ و نہایہ۔